میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت اچھی ہے تو صلہ ملے گا، نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلہ نہیں ہے۔ برے عمل کی تکلیف، برے عمل کی سزا تو ہے ہی ہے، لیکن اچھا عمل بھی بری نیت سے کیا گیا تو اس کا بھی اجر نہیں ہے۔ چور اور چوکیدار دونوں رات کو جاگتے ہیں، لیکن ایک سزا کاٹتا ہے اور ایک جزا پاتا ہے، اس لیے کہ دونوں کی نیتوں کے فرق سے عمل ایک ہی تھا جاگنا، لیکن اس کا صلہ الگ الگ ہو گیا۔ تو اچھے عمل سے، اچھی نیت سے قبولیت ہوتی ہے، عمل بھی اچھا ہو اور نیت بھی اچھی ہو۔ اگر عمل اچھا نہیں ہے، نیت اچھی ہے، چوری اس نیت سے کرتا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، تو نیت اچھی ہے غریبوں کی مدد کرنا، دکھیوں کے کام آنا، لیکن اس کے لیے ڈاکہ کر رہا ہے، اس کے لیے چوری کر رہا ہے، اس کے لیے رشوت لے رہا ہے۔ وہ قربانی کے لیے رشوت ناکے لگا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ قربانی کا موسم آ گیا، یہ بڑی عید ہے تو قربانی لینی ہے۔ تو نیت اچھی ہو لیکن عمل برا ہو تو پھر بھی قابل قبول نہیں، عمل اچھا ہو نیت بری ہو پھر بھی قابل قبول نہیں، اور عمل بھی اچھا ہو نیت بھی اچھی ہو پھر نور نہ لا نور ہے۔ تو اچھے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ نیتوں کی خوبصورتی عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور بعض کا اچھا عمل نیت کی خرابی کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضری ہوئی اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمۃ الحق، اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اور اس کے لیے وہ اپنی جان بھی وار دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نیت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، شہرت بھی ہو جائے گی، میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ سمجھے شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا، تو پھر دوبارہ عرض کی، حضور اس کی نیت اعلاء کلمۃ الحق ہے، دین کے پرچم کو اونچا کرنا ہے، بس نیت میں یہ آ گیا ہے کہ چلو شہرت بھی ہوگی، ناموری بھی ہو جائے گی۔ حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ پھر سمجھے شاید میں معافی ضمیر زبان پہ نہیں لا سکا، تو پھر کہا حضور وہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کا پرچم اونچا کرنے کے لیے وہ شہید ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بھی تھا، نیت میں یہ بات بھی شامل تھی، شہرت بھی ہوگی، ناموری بھی ہوگی، جھنڈے بھی لگ جائیں گے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور پھر فرمایا اللہ صرف اسی کو قبول کرتا ہے جو عمل صرف اس کے لیے کیا جائے۔ تو اب میں اور آپ اس حدیث کے آئینے میں اپنا آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ اگر میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ پیغام حق کا ابلاغ بھی ہو جائے، لوگوں تک بات بھی پہنچ جائے، اور لوگ واہ واہ بھی کریں، کہیں جی کیا بات ہے، اور نعرے بھی لگائیں، اور جو ہے وہ لوگوں کے دل میں میری اہمیت پیدا ہو جائے، تو یہ اگر میرے دل کے گوشے میں کہیں موجود ہے تو میرا یہ واعظ تلقین کرنا میرے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ میری یہی نیت ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو راسخ کرنا ہے، ان کو پیغام حق کا ابلاغ کرنا ہے، ان تک اللہ کی دعوت پہنچانی ہے، اس کے رسول کے فرامین پہنچانے ہیں، اور یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ عصر کی شیرینی اپنی جناب سے ڈال دے۔ میرے بارے میں رویے کیسے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ میں نے اپنی بات جو مجھے امانتاً دی گئی ہے وہ ان تک پہنچانی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاد جیسا عمل، جان قربان کرنے جیسی نیکی برباد ہے اگر نیت میں فتور آ گیا۔ باقی ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ہماری شکستہ نمازیں، ہمارے جو ہے وہ دکھاوے کی زکاتیں اور دکھاوے کے صدقے، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے۔ جان وار دی، خون بہا دیا، لیکن نیت ہے چلو ناموری بھی ہو جائے گی، حضور نے فرمایا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو نیت کے قبلے کو سب سے پہلے درست کرنا ہوگا۔
اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی، اس نے دنیا کو پا لیا، اور جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے تھی وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی وہی اس کو حاصل ہوگا۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ نیت اچھی ہو، عمل نہ بھی کر پائیں پھر بھی اجر ملتا ہے۔ بدر میں شرکاء کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیں کہ 313 لوگ وہاں دو بدو لڑے نہیں۔ 8 لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں پہنچے نہیں ہیں، کسی وجہ سے راستے سے واپس ہو گئے یا چلتے ہوئے رک گئے۔ ان 8 اصحاب کو مال غنیمت میں پورا حصہ دیا گیا، اور جب مال غنیمت بانٹا گیا تو ان کو شامل کیا گیا۔ 313 کا عدد پورا ہوتا ہے ان 8 کو شامل کر کے۔ یہ گئے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی ان کو پورا اجر ملے اور ان کا نام بھی شامل ہو۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ لوگ گھر سے نکلے تھے، ارادہ تھا، نیت کی تھی، کسی وجہ سے واپس کر دیے گئے، لیکن شرکاء بدر میں نام ان کا بھی شامل ہی شامل۔ نیت اچھی ہو، عمل نہ بھی ہو پائے تو پھر بھی قبول ہے، اور نیت اچھی نہیں، عمل جتنا بھی زبردست ہو تو قابل قبول ہے۔ تو نیت بنیاد ہے۔ تو پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔